جتنی بلند محمد والے محمد کی ذات ہے اتنی بلند صلوات پڑھیں۔ اگر تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں باقاعدہ ماحول بن جائے گا۔ جن جن قلوب میں مودت سیدہ کائنات موجزن ہے وہ اتنی بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یقصی ناماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجر ممدود ولا وقت معدود هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اما بعد، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قال اللہ تعالی ورسولہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان یعرفا۔ صلوات بر محمد و اہل بیت۔ تمام حمد و ثنا اس مالک لم یزل کے لیے کہ عقول جسے ضبط میں نہیں لا سکتی، اوہام جس تک پہنچ نہیں سکتے، ابصار جس کا ادراک نہیں کر سکتے، اور کسی مقدار سے جس کا احاطہ نہیں ہو سکتا، عبارتیں جس کے اوصاف کے بیان سے عاجز ہیں، اور بینائیاں جس کے سعت جلال تک پہنچنے سے تھک گئیں، اور صفات کے تغیر وہاں جا کر گم ہو گئے، کیونکہ وہ پوشیدہ ہے مگر بغیر کسی پردے کے، وہ مستور ہے بغیر کسی حجاب کے، پہچانا ہوا ہے بغیر دیکھے ہوئے، وصف کیا جاتا ہے بغیر صورت کے، اور تعریف کیا جاتا ہے بغیر جسم کے۔ اسی خالق کے ارض و سما، مالک کے کونوں مکان کو خواہش ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، تو ارشاد ہوا کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ وہ خزانہ علم کا خزانہ، وہ خزانہ حلم کا خزانہ، رحمانیت کا خزانہ، رحیمیت کا خزانہ، غفوریت کا خزانہ، قدوسیت کا خزانہ، وہ خزانہ ہدایت کا خزانہ، وہ خزانہ ولایت کا خزانہ۔ اب ان تمام خزانوں کا اظہار ہونا ہے محمد مصطفیٰ کے نور سے۔ وہ علم کا خزانہ ظاہر ہوگا مصطفیٰ کے نور سے، وہ حلم کا خزانہ ظاہر ہوگا مصطفیٰ کے نور سے، وہ ہدایت کا خزانہ ظاہر ہوگا مصطفیٰ کے نور سے، وہ ولایت کا خزانہ ظاہر ہوگا مصطفیٰ کے نور سے۔ اسی لیے تو ارشاد ہوا کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔
فَأَحْبَبْتُ أَن يُعْرَفَ، مجھے خواہش ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. تو اے نور اول، اے نور ازل، اے نور محمد، میں نے اپنی پہچان کے لیے تجھے خلق کیا. اب لوگ دیکھیں گے تجھے، پہچانیں گے مجھے. علم تیرا دیکھیں گے، پہچان میری ہوگی. علم تیرا دیکھیں گے، پہچان میری ہوگی. کردار تیرا دیکھیں گے، پہچان میری ہوگی. اظہار تیرا دیکھیں گے، پہچان میری ہوگی. گفتار تیری دیکھیں گے، پہچان میری ہوگی. رفتار تیری دیکھیں گے، پہچان میری ہوگی. اور عامر بھائی پہچان بھی ایسے عاقلوں کو کروانی ہے جو یہ جاہلانہ سوال کریں گے کہ وہ ہے تو کیسا ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہیں. تو میرے حبیب گھبرانا نہ، جب وہ آنکھیں دیکھنا چاہے تو عین اللہ دکھا دینا. جب وہ ہاتھ دیکھنا چاہے، جب وہ ہاتھ دیکھنا چاہے، توحید پڑھ رہا ہوں بھائی، توحید پڑھ رہا ہوں. جب وہ ہاتھ دیکھنا چاہے تو ید اللہ دکھا دینا، اور جب وہ چہرہ دیکھنا چاہے تو وجہ اللہ دکھا دینا. اس نے اپنی پہچان کے لیے نور محمد و آل محمد کو خلق کہ مجھے پہچاننا ہے تو انہیں پہچانو. میں رحمان ہوں، تم رحمت للعالمین کو پہچانو. میں الرحیم ہوں، تم باعث سلامتی کو پہچانو. میں الرحیم ہوں، تم باعث رحمت کو پہچانو. میں السلام ہوں، تم باعث سلامتی کو پہچانو. میں المومن ہوں، تم امیر المومنین کو پہچانو. میں الولی ہوں، تم علی ولی اللہ کو پہچانو. میں الجبار ہوں، تم حیدر کرار کو پہچانو. میں القہار ہوں، تم صاحب ذوالفقار کو پہچانو. میں الاول ہوں، تم اول العابدین کو پہچانو. میں الآخر ہوں، تم آخر الزمان کو پہچانو. میں الشکور ہوں، تم کانا سایہ کو مشکورہ کو پہچانو. میں الباقی ہوں، تم جامع کوثر کے ساقی کو پہچانو. اور میں الہادی ہوں، تم مہدی کو پہچانو. یہی وہ خاندان ہے قبلہ جس نے اس کا تعارف کروایا. اور جب اس نے ان کا تعارف کروایا، میں پہلی مرتبہ آیا ہوں میرپور میں، صرف عامر بھائی کے علاوہ باقی لوگوں کے ناموں سے آشنا نہیں، اس لیے صرف عامر بھائی آپ کو ہی بار بار مخاطب کرو. یہی وہ خاندان جس نے اس کا تعارف کروایا، اس کی پہچان کروائی. اور جب اس نے ان کی پہچان کروائی تو ایک انداز سے نہیں کروائی. پہلا تعارف اس خاندان کا اس وقت ہوا جس وقت پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام کو خلق کی. فرشتوں کو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتے کہنے لگے رب ذوالجلال، کیا تو اسے بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا؟ تو قالا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. واقعہ آپ نے سن رکھا ہے. کچھ ہستیوں کو پیش کیا اور فرشتوں کو کہا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ذرا ان کے نام تو بتلاؤ. تو فرشتے کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے رب ذوالجلال تو سبحان ہے، ہمیں تو اتنا ہی آتا ہے جتنا تو نے سکھایا ہے. پھر پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام کو کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، بہت شکریہ قبلہ. یا آدم انبئہم باسمائہم، ان تمام فرشتوں کو، ان تمام ہستیوں کے نام بتلاؤ. قبلہ ہم بھی جمع کا صیغہ، ہم بھی جمع کا صیغہ. ارشاد پروردگار اے آدم ان تمام فرشتوں کو، ان تمام ہستیوں کے نام بتلاؤ. اب فرشتوں میں جبرائیل بھی ہے، میکائیل بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، اسرافیل بھی ہے، اور حکم پروردگار کہ اے آدم ان تمام کو نام بتلاؤ. تو جو جبرائیل آدم کا استاد نہ ہو سکا وہ خاتم کا استاد کہاں سے بن گیا؟ ادھر آدم نے نام بتلایا، حکم آ گیا سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس. تو رب کائنات نے کہا قالا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی،
کہ تجھے کس نے منع کیا کہ سجدہ نہ کرے لما خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب کائنات کیا کہتا ہے کہ تجھے کس نے منع کیا کہ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اب میں ملا سے کہوں کہ یا تو مجھے ہاتھوں والا اللہ دکھا یا میں تجھے اللہ والے ہاتھ دکھاتا۔ مجھ سے پہلے بھی پڑھنے والے آپ سے شکوہ کر رہے تھے کہ نعروں پہ پابندی ہے میرپور میں، تجھے کس نے منع کیا کہ سجدہ نہ کر لما خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ استکبرت، کیا تو نے تکبر کیا؟ ام کنت من العالین، یا تو ان میں سے ہو گیا جن سب کو میں نے علی بنایا ہے۔ عالین جمع ہے علی کی۔ پہلا تعارف اس خاندان کا ہوا نام علی سے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ موضوع میرا آج کا تعارف آل محمد ہے۔ پہلا تعارف اس خاندان کا ہوا نام علی سے۔ دوسرا تعارف اس وقت ہوا جس وقت حبیب کبریا نے کہا اولون محمد، آخرون محمد، اوسطون محمد، کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہم سارے کے سارے محمد ہیں، اور ایسے محمد ہیں کہ جس رخ سے دیکھو ہم سارے محمد، جس پہلو سے دیکھو ہم سارے محمد، جس انداز سے دیکھو ہم سارے محمد، جس زاویے سے دیکھو ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ اور ایسے محمد ہیں کہ نہ کردار میں فرق ہے، نہ گفتار میں فرق ہے، نہ اظہار میں فرق ہے، نہ رفتار میں فرق ہے، نہ عظمت میں فرق ہے، نہ عصمت میں فرق ہے، نہ صورت میں فرق ہے، نہ سیرت میں فرق ہے۔ روز دیکھتے تھے مکے کی گلیوں میں چلتا پھرتا، روز دیکھتے تھے کہ یہ محمد ہیں، یہ علی ہیں، یہ علی ہیں، یہ محمد ہیں، لیکن ہجرت کی رات پہچان ہی نہ سکے کہ محمد ہیں یا علی ہیں۔ ارے یہ تو انسان تھے، کافر تھے، پہچان نہ سکے کہ بلا ایسا گھر ہے، ایسا در ہے، ایسا گھرانہ ہے کہ فرشتے بھی آ کے پریشان ہو جاتے ہیں، فرشتے بھی آ کے تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تبھی تو کہنے والے نے کیا خوب کہہ دیا کہ قدرت نے کچھ اس طرح سوارے ہیں محمد کہ ہر دور میں ہر ایک کو پیارے ہیں محمد۔ اور اکثر در زہرا پہ جبریل نے یہ سوچا کہ پیغام کسے دوں، یہ تو سارے ہیں محمد۔ تو پہلا تعارف ہوا تھا نام علی سے، دوسرا تعارف ہوا نام محمد مصطفیٰ سے، بہت شکریہ۔ اور تیسرا تعارف اس وقت ہوا جس وقت حبیب کبریا کسائے یمانی اوڑے ہوئے جناب ام سلمہ کے گھر تشریف فرما ہے۔ علی آئے اجازت علی چادر میں داخل، مولا حسن آئے اجازت علی چادر میں داخل، مولا حسین آئے اجازت علی چادر میں داخل۔ اب چادر کے نیچے 4 ہستیاں موجود، آیت لوح محفوظ پہ رکی ہوئی، آیت عرش الہی پہ ٹھہری ہوئی۔ عامر بھائی، آیت نے عرش کا دامن نہیں چھوڑا کیونکہ عمل معصوم مکمل نہیں ہوا۔ یوں کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ جو عمل معصوم کے مکمل ہونے کا انتظار کرے، جو عمل معصوم کے مکمل ہونے کا انتظار کرے اسے آیت کہتے ہیں، اور جو عمل معصوم سے ایک قدم بھی آگے بڑھ جائے اسے بدعت کہتے ہیں۔ یہ میرے سامنے نوجوان طلبہ موجود ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ کہ جو عمل معصوم کے مکمل ہونے کا انتظار کرے اسے آیت، اور جو عمل معصوم سے ایک قدم بھی آگے بڑھ جائے اسے بدعت کہتے ہیں۔ اب ادھر زہرا نے چادر میں قدم رکھا، ادھر آیت نازل ہو کر آ گئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
बस जिस तरह आपने दरूद पढ़ा ना, परवरदिगार आलम ने भी दरूद पढ़ना शुरू कर दिया। हर फरिश्ते ने दरूद पढ़ना शुरू कर दी। हर फरिश्ता दरूद पढ़ता जाता है, बारगाह इलाही की जानिब दौड़ता चला जाता है, रहमतें भेजता है, बरकतें भेजता है। और शे इलाही पे जश्न का समा, हूरे फिरदौस से बरी से बाहिर आए, लोहो कलम तजब्जुब का शिकार हो गए, लैलो नहार में गुफ्तो शनी शुरू हो गई, शम्सो कमर में चहम गोइयां शुरू हो गई, तारों की आपस में तारे मिल गई, तारों की आपस में तारे मिल गई। और रब्बे करम के जूदो करम के ऐसे शरारे फूटे कि कहकशाएं मजीद रोशन हो गई। आलम यह था कि जिब्राइल इल्म भूल गया, मीकाइल रिस्क का सदका लेने आन पहुंचा, इसराफील के हाथ से सूर छूट गया, मलकुल मौत मौत भूल गया। और जिस वक्त दरबारे इलाही फरिश्तों से खचाखच भर गया तो फरिश्तों ने पूछ ही लिया कि ए रब्बे जुल जलाल हो मन तहतल किसा, ये चादर के नीचे कौन है? तो फरिश्ते तब भी ना पहचान सके थे जब पहला तारुफ हुआ था, फरिश्ते अब भी ना पहचान सके जब ये तारुफ होता है। तो आवाज आई हुम फातिमा तू, ये फातिमा है, वा अबूहा, ये फातिमा का बाबा है, फातिमा का बाबा है, किसी और का बाबा नहीं, किसी और का बाबा नहीं। ये फातिमा का बाबा है, ये फातिमा का खावन है, ये फातिमा के बेटे हैं। अब चादर के नीचे रिसालत भी है, विलायत भी है, इमामत भी है, और सबका तारुफ नाम फातिमा से होता है। अब मैं कलम से किरतास से, रावी से रवायत से, मुफ्ती से मौलवी से, मुहद्दिस से मुहक्किक से ये नहीं पूछूंगा कि रिसालत किससे राजी, मैं नहीं पूछूंगा कि विलायत किससे राजी, मैं नहीं पूछूंगा कि इमामत किससे राजी, मैं तो ये पूछूंगा कि ज़हरा किससे राजी। क्योंकि जिससे ज़हरा राजी उससे अल्लाह राजी, जिससे बतूल राजी उससे अल्लाह राजी। आमिर भाई मौला सलामत रखे आपको, बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक तालिब इल्म को भी मौका दिया। जो जो भी आपके सीनों में हाजात हैं, परवरदिगार आलम शहजादी कौनैन के सदके में आपकी दुआओं को कबूल। दो ही तो बतूल हैं ना, एक जनाब ईसा की वालदा, दूसरी हमारी आकाज़ात। बतूल वो भी हैं, बतूल ये भी है, मासूमा वो भी हैं, मासूमा ये भी हैं, लेकिन दोनों की इस्मत में फर्क है। बतूल वो भी, बतूल ये भी, मासूमा वो भी, मासूमा ये भी, लेकिन दोनों की इस्मत में फर्क। जनाबे मरियम की इस्मत ने सिर्फ जनाबे ईसा की नबूवत का तारुफ करवाया था, और जनाबे ज़हरा ने रिसालत का तारुफ भी करवाया, विलायत का भी करवाया, इमामत का भी करवाया। और जब रब्बे कायनात ने इन दोनों का तारुफ करवाया, जनाबे मरियम का और जनाबे ज़हरा का, तो जनाबे मरियम के बारे में कहा, जनाबे मरियम के बारे में कहा काना याकुलानित आमा। तवज्जो मेरी जानिब, आखिरी मराहिल है, ज़ाया ना कीजिएगा खुदा का नाम। काना जनाब मरियम के बारे में, काना याकुलानित आमा, वो खाना खाती थी। जनाब मरियम के बारे में काना याकुलानित आमा, वो खाना खाती थी। और जनाब ज़हरा के बारे में कहा युतइमुन तामा, वो खाना खिलाती थी। खाने वाले और होते हैं, खिलाने वाले और होते हैं। और जब जनाबे मरियम खाना खाती थी तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करती थी, और जब जनाबे सैयदा खाना खिलाती थी तो अल्लाह शुक्रिया अदा करता था। और जिस वक्त परवरदिगार आलम का भेजा हुआ फरस्तादा जनाबे मरियम के पास आया ना, कहने लगा इन्नमा अना रसूल रब्बिक, मैं तेरे रब की जानिब से भेजा गया हूँ, ली आहाबा लकी गुलामन ज़किया, ताकि तुझे एक पाकीज़ा बेटा अदा करूँ। तो जनाबे मरियम कहने लगी ये कैसे हो सकता है, मुझे किसी बशर ने छुआ ही नहीं,
تو قرآن کہتا ہے کذالک، سورہ مریم، کذالک ایسے ہی ہو. جناب عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تو قرآن کہتا سورہ مریم فَأَتَتْ بِهِ قَوْمُهَا تَحْمِلُهُ، جناب مریم جناب عیسیٰ کو گود میں اٹھا کے لوگوں میں لے آئی، قوم میں لے آئی، لوگوں میں لے آئی. تو لوگ کہنے لگے یا مریم لقد جیتی شیئن فریہ، یہ تو کیا عجیب شے لے کے آ گئی. شادی نہیں ہوئی تھی نا جناب مریم، جانتے ہیں نا تمام حضرت. یا مریم لقد جیتی شیئن فریہ، یہ تو کیا عجیب شے لے کے آ گئی. یا اختہ ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابو کی امرا سوئب وما کانت امی کی بغیہ، اے ہارون کی بہن نہ تو تیرا باپ برائیوں والا تھا نہ تیری ماں بدکار تھی. تو پتہ چلا بتول کہتے ہی اسے ہیں جس کا باپ بھی پاک ہوتا ہے، جس کی ماں بھی پاک. اتنا بڑا الزام لگ گیا جناب مریم، کتنا بڑا الزام لگا. خاموش، قبلہ خاموش، کچھ نہیں کہا عامر بھائی. فَإِشَارَةِ اللَّهِ، سورہ مریم سنا. خاموش، کتنا بڑا الزام لگا پاک دامنی پہ، کتنا بڑا الزام. فَإِشَارَةِ اللَّهِ، گود کی جانب اشارہ کیا، میں گواہی نہیں دوں گی. یہ بولے گا. لوگ کہنے لگے کیفا نکلم، یہ کیسے بولے گا. من کان فی مہدی صبیہ، یہ تو ابھی چھوٹا بچہ ہے. بتول گواہ پیش کرتی ہے، لوگ اسے چھوٹا سمجھتے ہیں. بتول گواہ پیش کرتی ہے، لوگ اسے چھوٹا سمجھتے ہیں. بچوں بھی بتول کے گواہ کو چھوٹا سمجھے گا. نہ وہ بتول کا وفادار ہے نہ وہ رسول کا وفادار ہے. یہ پانچوں کے پانچوں توحید کے گواہ ہیں، توحید کے گواہ. اور آیت مباہلہ کی روح سے سن رہا کہ تھوڑا سا پانی مجھے دے. آیت مباہلہ کی روح سے یہ پانچوں توحید کے گواہ. مباہلے کی آیت سن رکھی ہے آپ لوگوں نے، سورہ آل عمران آیت 61. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، سنی ہوئی ہے نا آیت آپ تمام. ایک صلوات پڑھیں قبلہ بھی آپ. تم اپنے بیٹے لاؤ، آئیں قبلہ. بسم اللہ. ایک مرتبہ صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھ. تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے. تم اپنی عورتوں کو لاؤ. نساءنا، یہی ہے جی آیت. اچھا بڑا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے موجود. نساءنا جمع کا صیغہ ہے. یہ اردو انگریزی نہیں عامر بھائی، عربی ہے. اردو میں ہوتا ہے ایک کے بعد دو جمع. انگلش میں ہے جی 1 کے بعد 2 یہ جمع. لیکن عربی میں ایسا نہیں. عربی میں ایک کے لیے واحد، 2 کے لیے تثنیہ، اور جمع 3 یا 3 سے جتنی بھی بڑھا لیں. یہ ہے عربی کی جمع. یہ جوانوں کے لیے خاص طور 3 یا 3 سے جتنی بھی بڑھا لو. کتنی گنجائش ہے آیت میں. نساءنا 3 یا 3 سے جتنی بھی بڑھا لو. اب یہاں پہ میں نے خطابت نہیں دکھانی. آپ میرپور آزاد کشمیر والوں کی سماعتوں کا امتحان لینا ہے. عربی 3 یا 3 سے قبلہ جتنی بھی
بڑا حال. لیکن صرف ایک ہی بی گئی, ایک ہی گئی. اچھا تمام تاریخیں اٹھا لیں, سیرت کی عامر بھائی جتنی بھی کتابیں اٹھانی ہیں اٹھا لیں, سب نے یہ لکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی رسول خدا کے گھر میں کم از کم 9 بیبیاں حیات تھیں. رسول خدا کے حرم میں کم از کم 9 بیویاں حیات تھیں. اب امتحان کا جملہ آنے لگا ہے. آیت میں کتنی گنجائش؟ 3 یا 3 سے بڑھا لو. کتنی بیویاں گئیں؟ رسول کے گھر میں کتنی تھیں؟ آ گیا ہے جملہ. رسول خدا نے اپنے گھر میں سے کسی ایک کو بھی نہ لیا, علی کے گھر میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑا. یہ 5 توحید کے گواہ تھے. کس کے گواہ تھے؟ توحید کے. میں مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو. شاہ جی عامر بھائی ذرا بیٹے دوسرے سے بھیجو ذرا. کیا نام ہے آپ کا؟ قلب عباس. مولا آپ کو سلامت. یہ انڈیا کتنا دور ہوگا یہاں سے جی؟ نزدیک ہی ہے. چلو 50 کلومیٹر لگا لیں, کتنا ہی ہوگا. بیٹا ذرا گواہی تو دینا, جب ہندو یہاں سے گئے تھے آپ سارے مجھے دیکھنے لگ پڑے. قبلہ کیا ہو گیا, یہ بچہ کیسے گواہی دے گا؟ یہ تو تب تھا ہی نہیں. ان 5 نے توحید کی گواہی دینی تھی کہ جب سے وہ ہے تب سے یہ ہے. بہت شکریہ. اور جب تک وہ رہے گا تب تک یہ رہے. یہ توحید کے گواہ تھے جب مباہلے میں گئے. اچھا مباہلے کی جو ترتیب ہے آپ تمام حضرات جانتے ہیں. آگے آگے رسول, گود میں امام حسین, انگلی امام حسن کی تھی, پیچھے جناب سیدہ, ان کے پیچھے مولا. یہی ہے جی ترتیب, کوئی اختلاف. اگر کسی کو ہے تو ہاتھ کھڑا کر, میں ایک گھونٹ لگا لیتا ہوں پانی کا. کوئی اختلاف نہیں. اچھا جی, پھر اٹھا لیں تاریخ کی کتابیں, ائمہ معصومین کے اقوال اٹھا لیں, رسول خدا کی احادیث کی کتابیں کھنگول لیں. یہی ملے گا کہ مرد کا وقار یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے گھر والوں کے آگے آگے چلے. شاہ جی یہی ہے مرد کا. آزاد کشمیر میں بھی ایسے ہی ہے. مرد کا وقار یہ ہے, مرد کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے گھر والوں کے آگے آگے چلے. یا رسول اللہ, یہ مباہلے کا منظر بڑا ہی عجیب ہے. آپ نے کہا مرد کا شان یہ ہے, وقار یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے آگے آگے چلے, لیکن مباہلے میں مولا کائنات پیچھے ہے, جناب سیدہ آگے ہے. تو جناب آواز آئی خاموش ہو جاؤ. میں دنیا کو یہی تو بتلانا چاہتا ہوں کہ دنیا اگر محمد و آل محمد کو آگے سے دیکھے تو رسالت نظر آئے, پیچھے سے دیکھے تو ولایت نظر آئے, اور اگر زہرا نہ ہو تو نہ رسالت کا پتہ چلے گا نہ ولایت کا پتہ چلے. اگر زہرا نہ ہو
اگر فاطمہ نہ ہو کون جانے کیا ہے فاطمہ، کسے کیا معلوم کیا ہے فاطمہ، کسے کیا خبر کیا ہے فاطمہ، جو کوثر کی روانی وہ فاطمہ، جو رزق کی فراوانی وہ فاطمہ، جو تطہیر کی طہارت وہ فاطمہ، جو کہکشاؤں کی ملکہ وہ فاطمہ، جو مغفرت کی مخدومہ وہ فاطمہ، جبرائیل جس کا خدمت گزار وہ فاطمہ، جو کائنات کی پردہ دار وہ فاطمہ، خداوند قدوس کی قدرت کا جو شاہکار وہ فاطمہ، محمد و آل محمد کے درمیان واؤ وہ فاطمہ، محمد و آل محمد کے درمیان واؤ وہ فاطمہ، سچ اور جھوٹ کے درمیان حد فاصل وہ فاطمہ، جس لیل کے صدقے میں لیلۃ القدر بنے وہ فاطمہ، جس کی برکت کے صدقے میں لیلۃ المبارکۃ بنے وہ فاطمہ، جس کے نور سے والضحیٰ چمک جائے وہ فاطمہ، جسے دیکھ کے واللیل چھپ جائے وہ فاطمہ، جبرائیل جس کے بچوں کا جھولا جھولائے وہ فاطمہ، جس کے حسنین کے کپڑے جنت کا درزی لائے وہ فاطمہ، جس کے حجرے سے فطرت شفا پائے وہ فاطمہ، جو اپنی اولاد کو سلامتی دے وہ فاطمہ، توجہ میری جانب، جو اپنی اولاد کو سلامتی دے وہ فاطمہ، جو اپنی اولاد کو سلامتی دے وہ فاطمہ، اور جو اسلام کو اپنی اولاد دے جو اپنی اولاد کو سلامتی دے وہ فاطمہ، اور جو اسلام کو اپنی اولاد، بڑا سخی گھرانہ ہے، بڑا سخی کہ جس نے جس دور میں جتنا مانگا اس گھرانے نے عطا کیا، جس نے جتنا مانگا اس گھرانے نے، لیکن اس گھرانے نے امت سے کبھی کچھ نہیں مانگا، بس اپنے اپنے دور کے محمد نے ایک ایک بار مانگا مگر امت نے نہیں دیا، رسول نے کاغذ و قلم مانگا امت نے نہیں دی، بطول نے 4 گھنٹے دربار میں کھڑے ہو کے حق مانگا امت نے نہیں، حسن مجتبیٰ نے روضہ رسول میں مدفن مانگا امت نے نہیں دیا، حسین نے اصغر کے لیے پانی مانگا امت نے، جناب زینب نے چادر مانگی امت نے نہیں دی، سجاد نے سکینہ کے لیے کفن مانگا امت، شہدائے کربلا کا قافلہ کوفہ کے بازار سے گزر رہا تھا تو ایک گھر آیا، سید سجاد نے کہا پھوپھی جان یہ جو گھر ہے نا یہ حبیب ابن مظاہر کا گھر ہے، اور چھت پہ کھڑا ہوا لڑکا حبیب کا چھوٹا بیٹا ہے، تو جناب زینب نے بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کر کے اس بچے کو نیچے بلایا، تو بچہ کچھ خوف کے مارے سہم کے تھوڑے فاصلے پہ رک گیا، بی بی نے کہا بیٹا گھبرانا میں تیری کچھ لگتی ہوں، تو بچہ بڑی معصومیت کے ساتھ کہتا ہے اگر آپ میری کچھ لگتی ہوتی تو میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، بی بی رو کے کہتی ہے بیٹا مجھے بھی لوگوں نے تب دیکھا جب میرا عباس مارا گیا، مجھے بھی لوگوں نے تب دیکھا جب میرا علی اکبر مارا گیا، مجھے بھی لوگوں نے تب دیکھا جب میرا حسین مارا گیا، قافلہ تھوڑا سا آگے بڑھا، شہدائے کربلا کے سر نو کے نیزہ پہ بلند تھے، کسی قبیلے کی چند بیبیاں یوں مجمع چیرتی ہوئی آگے آ رہی، آگے آگے سردار بی بی سب سے پہلے اس نیزہ بردار کے پاس گئی جس کے نیزے پہ مولا حسین کا سر تھا، پوچھتی ہے یہ کس کا سر ہے؟ ملون کہتا ہے باغی کا سر ہے، کہتی ہے کس چیز کا باغی تھا؟
ملعون کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ غور سے دیکھ کے کہتی ہے کہ تو کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کے ماتھے کا نشان بتاتا ہے جیسے سجدے میں مارا گیا۔ آگے بڑھی ایک اور جوان چہرے پہ نظر، پوچھتی ہے یہ کس کا سر ہے؟ ملعون کہتا ہے باغی کے بھائی کا سر ہے۔ غور سے دیکھ کے کہتی ہے مجھے اس کی آنکھوں میں حسرت نظر آتی ہے، لگتا ہے مرنے سے پہلے اسے کسی بات کی اجازت نہیں ملی۔ آگے بڑھی ایک 18 سال کے جوان چہرے پہ نظر، خاموش ہو گئی، دل ہی دل میں کہتی ہے یا تو مدینے کا رہنے والا ہے یا محمد کا رشتہ دار ہے، اور بدبختوں کہیں رسول کا گھر اجاڑ کے تو نہیں آ گئے۔ عزاداروں آگے بڑھی، بڑھیا کے بڑھتے قدم اچانک رک گئے۔ منظر یہ تھا کہ نیزہ بڑا تھا، سر چھوٹا تھا۔ ڈانٹ کے کہتی ہے کیا یہ بھی باغی تھا؟ اس سر کو نیچے اتار۔ عزاداروں سر کو نیچے اتارا گیا، بڑھیا کے حوالے کیا گیا۔ اس بڑھیا نے ننھے سے سر پہ چادر کے ساتھ چہرہ صاف کیا، ساتھ والی بیبیوں کو دکھاتی ہے کہ اس کے منہ سے ابھی تک دودھ جاری ہے، اللہ کرے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، بس یہ کہنا تھا کہ چوتھے اونٹ سے جناب رباب کی آواز آئی، بڑھیا اس کی ماں مری نہیں، رباب زندہ ہے، ایک امانت تیری گود میں، دوسری زینب کی گود میں، ایک کربلا میں حسین کے کام آ گئی، دوسری ساتھ لے کے شام جاتی۔